السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قال اللہ عز وجل حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، صدق اللہ العظیم۔ قیامت کی بڑی علامات میں سے چوتھی بڑی علامت یاجوج ماجوج کا خروج ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت امام مہدی انتقال فرما جائیں گے اور ان کی تجہیز و تکفین کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے انتظامات سنبھالیں گے تو اس وقت لوگ بڑے خوش اور خرم ہوں گے، لوگ سکون کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے گی کہ اے عیسیٰ ابن مریم، اپنے چاہنے والوں کو یعنی مسلمانوں کو لے کر آپ طور پر چلے جائیں، میں ایک ایسی مخلوق کو بھیجنے والا ہوں جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر طور پہاڑ پر تشریف لے جائیں گے۔ اتنے میں یاجوج ماجوج کھل جائیں گے اور وہ اس طرح آ رہے ہوں گے کہ جیسے کہ کوئی پھسل کر آ رہا ہو، یعنی ان کا اتنا بڑا لشکر ہوگا، لاؤ لشکر، جوگ در جوگ، فرمایا کہ یہ زمین میں پھیلتے جائیں گے اور فساد مچاتے جائیں گے، یہاں تک کہ بحر تبریہ پر فرمایا کہ جب ان کا پہلا لشکر پہنچے گا تو وہ پورا کا پورا اس بحر تبریہ کا پانی پی جائیں گے اور وہ خشک ہو جائیں گے، حتیٰ کہ جب پیچھے والے جب وہاں پہنچیں گے تو کہیں گے کہ یہاں پانی کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں لیکن پانی وہاں نہیں ہوگا۔ اسی طرح جہاں بھی پہنچیں گے پانی بھی چٹ کر جائیں گے اور دیگر ہر قسم کے نقصانات، فسادات برپا کریں گے، حتیٰ کہ خلاصہ یہ کہ پوری دنیا کے اوپر ان کا غلبہ ہوگا اور ہر طرف فساد ہی فساد ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہے، انسان ہیں لیکن بہت ہی وحشی اور خونخوار قبیلے ہیں یہ دونوں۔ تو فرمایا کہ جب زمین کے اوپر اس طرح فساد مچاتے پھریں گے اور زمین پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد کہیں گے کہ اب ہم آسمان کی مخلوق کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور ان پر بھی غلبہ حاصل کریں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ وہاں کوہ طور پر محصور ہوں گے، قید ہوں گے اور غذائی قلت ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ بیل کا ایک سر 100 دینار سے بھی زیادہ بہترین یعنی قیمتی ہو جائے گا، یعنی اتنی غذائی قلت ہو جائے گی، حتیٰ کہ مسلمان کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ دعا کیجئے تاکہ اس فتنے سے ہماری حفاظت ہو اور ہمیں اس فتنے سے حفاظت ملے، ہم اس فتنے سے بچ جائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کے کان اور گلے پر ایک کیڑا پیدا کریں گے اور ان کے حلق میں ایک پھوڑا سا پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے یہ آنن فانن سب مر جائیں گے اور پوری زمین لاشوں سے بھر جائے گی، ہر طرف تعفن اور بدبو پھیل جائے گی۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر جب نیچے اتریں گے تو ہر طرف بدبو اور تعفن ہوگا، تو مسلمان پھر درخواست کریں گے کہ حضرت دعا کیجئے تاکہ اس مصیبت سے بھی ہمیں چھٹکارا مل سکے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان دعا کریں گے، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے اور ایک قسم کے لمبی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں یا جہاں اللہ تعالیٰ نے کا حکم ہوگا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی اور بارش سے پوری زمین صاف ہو جائے گی۔ یہ مختصر آپ کے سامنے یاجوج ماجوج کے خروج اور ان کے اس طرح دنیا سے ختم ہونے کا واقعہ عرض کیا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلیفۃ الرسول بن کر دنیا کے اندر قرآن اور حدیث کے مطابق خود بھی اور دوسروں کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیں گے اور عمل پیرا ہوں گے، اور دنیا کے اندر فرمایا کہ
خیر القرون کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خلفائے راشدین کے بعد سب سے بہترین زمانہ یہ زمانہ ہوگا، جس زمانے کے اندر فرمایا کہ صرف اسلام ہوگا، پوری دنیا کے اندر سے کفر باطل سب ختم ہو جائے گا، صرف اسلام ہی ہوگا، جس کی وجہ سے جہاد بھی موقوف ہو جائے گا۔ اسی طرح اس زمانے کے اندر زمین اپنی برکتیں ظاہر کر دے گی۔ فرمایا کہ ایک سخت قسم کے پتھر پر بھی بیج ڈالا جائے گا تو وہاں سے بھی وہ اگنا شروع ہوگا اور پھل دے گا، زمین ہر قسم کے پھل دے گی، اور اسی طرح لوگوں کے درمیان عداوتیں کدورتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حسد بغض کینہ کو مسلمانوں کے دلوں سے ختم فرما دیں گے، میں کہ کسی بھی شخص کوئی بھی دو شخص آپس میں عداوت رکھنے والے نہیں ہوں گے۔ اور اس زمانے کے اندر مال اتنا زیادہ ہو جائے گا لوگوں کے پاس کہ وہ زکوٰۃ لے کر صدقہ لے کر ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے کسی کو دیں، لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس وقت لوگوں کے ہاں سب سے قیمتی چیز مال نہیں، جائیداد نہیں، بلکہ سب سے قیمتی چیز وہ سجدہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس وقت وحشی جانور بھی نقصان پہنچانا چھوڑ دیں گے، حتیٰ کہ بچے سانپوں کے ساتھ بچھو کے ساتھ کھیلیں گے، سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے لیکن سانپ کچھ نہیں کہے گا، لوگ شیر کے سامنے سے گزریں گے لیکن شیر کچھ نہیں کہے گا۔ فرمایا کہ اسی طرح بھیڑیا اور بکری اگٹھے ہوں گے، اسی طرح شیر اور اونٹ اگٹھے، گائے اگٹھے، یعنی سارے اگٹھے گھوم پھر رہے ہوں گے، کوئی کسی کو نقصان نہیں دے گا۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی فرمائیں گے آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال کا عرصہ گزاریں گے، اس کے بعد آپ کا انتقال ہوگا، مسلمان آپ کا جنازہ پڑھیں گے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کریں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق بنو تیم کے ایک شخص ہیں جن کا نام مقعدہ ہے، ان کو خلیفہ بنائیں گے اور وہ آپ کے بعد آپ کے نائب ہوں گے۔ اس طرح بہت سارے نیک حکمران آئیں گے۔ پھر وقتاً فوقتاً فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں آسمان سے دھواں آئے گا، اور وہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس طرح زمین سے ایک دابۃ الارض، ایک جانور نکلے گا اور وہ انسانوں کے ساتھ باتیں کرے گا، یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو لوگوں کے سینوں سے اور نقوش سے اٹھا لیں گے، اور لوگ آہستہ آہستہ پھر گمراہی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ سارے کے سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے، دوبارہ کفر پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ تو یہ مختصر آپ کے سامنے علامات قیامت بیان کی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایسی ہی نایاب اور ایسی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔